الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج ایک اور نئی کتاب الادب المفرد شروع کی جا رہی ہے. اس کے مصنف ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے بخاری شریف الجامع الصحیح، اس سے تو آپ حضرات واقفی ہیں. ان کی اور بھی تصانیف ہیں. ان تصانیف میں ایک ہے الادب المفرد. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی زبان سے ہیں. ان کو کچھ سنا کر پھر کتاب شروع کی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردیزبہ الجوفی البخاری ہے. یعنی ان کے والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ اور ان کے باپ بردیزبہ. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب امیر المومنین فی الحدیث. بردیزبہ یہ مجوسی یعنی آتش پرست اور کاشتکار تھے. بردیزبہ وہاں کی زبان میں کاشتکار کو کہتے ہیں. گویا امام بخاری کا سلسلہ نسب اصل کے اعتبار سے اجمی ہے اور ان کے جد اعلیٰ بردیزبہ آتش پرست تھے. لیکن ان کے بیٹے جن کا نام مغیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. یمان جوفی بخارا کا ایک صاحب منصب آدمی تھا اور ان کے درمیان ولایہ موالات قائم ہو گئی. یمان قبیلہ جوفی سے تعلق رکھتے تھے، اس واسطے بعد میں مغیرہ بھی جوفی کی نسبت سے مشہور ہو گئے. اب یہ ولایہ موالات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں اس زمانے کے اندر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ ایک معاملہ کر لیتا تھا کہ میرے سارے رشتہ دار تو کافر ہیں، میں اکیلا مسلمان اور ان کے ساتھ تو کوئی تعلق رہا نہیں، اسلام لانے کی وجہ سے ادھر آ گیا، لہذا ان کا میرے مال کا وارث ہونے یا میرا ان کے مال کا وارث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. ویسے بھی اسلام میں دین الگ الگ ہو تو وراثت جاری نہیں ہوتی. مسلمان کافر کے مال کا اور کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہوتا. بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو وراثت نہیں ملے. یا بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کو وراثت نہیں ملے گی. مطلب یہ ہے کہ دونوں میں وراثت جاری نہیں، کیونکہ دو مختلف مذہب کے لوگ آپس میں وارث نہیں ہوتے. اس واسطے میں آپ سے یہ معاملہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی ایسا جرم ہو جائے جس کی وجہ سے تاوان دینا پڑے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی جان چلی گئی غلطی سے اس کے ہاتھوں،
تو جس کی جان گئی ہے اس کی دیت یعنی اس کی جان کی قیمت دینی پڑے گی، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں دے گا بلکہ اس کا پورا خاندان اس میں شریک ہوتا تھا۔ اب یہ تو بیچارہ نیا اسلام لایا ہے، اس کے خاندان والے کافر ہیں، تو جس کے ساتھ معاملہ کرتا تھا اس سے یوں کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو آپ میری دیت ادا کریں گے، اور اگر میں مر جاؤں گا تو میرے مال کے آپ وارث ہوں گے۔ یہ عقد ولائے موالات کا عقد کہلاتا ہے، اور اس سے یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پر امام بخاری کے پردادا مغیرہ یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ان کے درمیان ولائے موالات قائم ہو گئی، کیونکہ یمان جوفی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس واسطے ان کی نسبت اس کی طرف ہو گئی۔ مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کے حالات تراجم میں دستیاب نہیں کہ کون تھے، کیا تھے اور کیا ان کی صفات تھی، تاریخ سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم کے بیٹے اسماعیل جو امام بخاری کے والد تھے یہ خود معتبر محدثین میں سے ہیں، چنانچہ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن حبان کی مشہور کتاب الثقات جس میں ثقہ راویوں کے حالات جمع کیے ہیں، اور امام ابن حبان کا اپنی کتاب الثقات میں کسی کا تذکرہ کر دینا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے حضرت حماد بن زید اور امام مالک سے روایت کی ہے، یعنی اسماعیل ان دونوں بزرگوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری نے جو رجال پر کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ الخبیر ہے، اس میں بھی اپنے والد کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے حضرت حماد بن زید اور امام مالک سے روایت کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کیا، گویا ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ثابت ہے۔ یہ بات امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے والد ثقہ محدثین میں سے تھے۔ امام بخاری کی پیدائش سن ہجری 194 میں ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کی وفات ہو گئی، اس لیے امام بخاری کو اپنے والد اسماعیل سے کچھ خاص استفادے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے اپنی والدہ کی آگوش ہی میں پرورش پائی۔ اللہ جل جلالہ نے امام بخاری کو بچپن میں ہی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ شروع میں والدہ نے ان کو مکتب میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بٹھایا۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث، یعنی جب میں مکتب میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈالا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ چنانچہ جب مکتب سے فارغ ہوئے تو بخارا کے مشہور محدث داخلی کے درس میں جا کر انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کر دی، اور بچپن ہی میں محدث داخلی کے حلقے درس میں جانے لگے، اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کے درسوں میں بیٹھ کر احادیث اور سند سے اتنی مناسبت عطا فرما دی کہ امام بخاری ایک مرتبہ کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت محدث داخلی نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند یوں پڑھی۔ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے محدث یوں کہتا ہے میں نے یہ روایت اپنے فلاں استاد سے سنی، انہوں نے فلاں استاد سے سنی، انہوں نے فلاں استاد سے، یہاں تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سند کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جب حضور کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ حدیث کہلاتی ہے، متن کہلاتا ہے۔ ایک مطلب انہوں نے سند پڑھی سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، یعنی سفیان روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے اور وہ ابراہیم نخعی سے۔ تو امام بخاری نے اپنے استاد سے کہا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کی، یہ چھوٹے سے بچے ہیں امام بخاری، اور وہ استاد پختہ کار تجربہ کار، تو انہوں نے امام بخاری کو جھڑک دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ امام بخاری نے فرمایا حضرت اگر آپ کے پاس اس حدیث کی اصل موجود ہو یعنی کاپی جس میں آپ نے اس کو نوٹ کیا ہے تو مہربانی کر کے ذرا دیکھ لیں۔ شیخ اندر گئے کمرے میں اور اس حدیث کی جو ان کے پاس کاپی تھی اس کو دیکھ کر آ کر پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ حدیث کس سے نقل ہے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ زبیر ابن عدی سے مروی ہے، یعنی اصل سند یہ ہے
سفیان زبیر ابن عدی سے اور وہ ابراہیم نخعی سے. تو امام داخلی نے ان کی بات کو صحیح قرار دیا اور فرمایا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ابو زبیر نہیں تھے بلکہ زبیر ابن عدی تھے. امام بخاری جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا میری عمر 11 سال تھی. تو 11 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث اور سند کا ایسا علم اور ایسا استحضار عطا فرمایا تھا کہ اپنے استاد کی بھی ایک پھر و گذشتہ پر ان کو متنبہ کیا. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے اس کے ایسے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 16 سال کی عمر میں محدثین کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا اور اس غرض کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا، مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ امام بخاری بخارا کے اندر پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ نے حج کو جانے کا ارادہ کیا. یہ چھوٹے تھے، ان کے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل تھے. والدہ نے ان کو ساتھ لے کر حج کیا. امام بخاری بھی بچہ ہونے کی وجہ سے ساتھ چلے گئے. حج کرنے کے بعد ان کی والدہ اور بڑے بھائی احمد بخارا واپس آ گئے، لیکن امام بخاری نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں حج کے بعد وہیں رکنا چاہتا ہوں، حرمین کے علاقے حجاز وغیرہ میں، کیونکہ حجاز علم حدیث کا مرکز ہے اور بڑے بڑے مشائخ یہاں پر موجود ہیں، تو میں ان مشائخ سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ امام بخاری وہاں رک گئے اور حج کے بعد حجاز کے مشائخ سے علم حاصل کیا. اور پھر حجازی سے نہیں بلکہ اس زمانے میں علم حدیث کے جو بڑے بڑے مراکز تھے جیسے شام، مصر، الجزیرہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، ان تمام علاقوں کا سفر کیا. خود امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے مشائخ سے علم حاصل کرنے کے لیے شام، مصر اور الجزیرہ کے 2 سفر کیے. بصرہ 4 مرتبہ گیا، کوفہ اور بغداد تو اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے اس کی گنتی یاد نہیں. جب کبھی ضرورت پیش آئی یا کسی شیخ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کوفہ اور بغداد کے اندر موجود ہیں تو میں ان سے علم حاصل کرنے کے خاطر کوفہ چلا گیا، بغداد چلا گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور شرح حضرات نے ان کے مشائخ اور اساتذہ کی فہرست مرتب کی اور ان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری نے 1080 مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا. ان 1080 افراد میں مختلف طبقات کے لوگ. پہلا طبقہ ان حضرات کا ہے جو تبع تابعین میں سے ہیں. امام بخاری نے کبھی کسی تابعی سے براہ راست ملاقات نہیں کی، لیکن انہوں نے بہت حدیثیں براہ راست تبع تابعین سے حاصل کی. اور یہ تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا تھا. مثال کے طور پر تبع تابعین میں امام بخاری کے استاد مکی ابن ابراہیم ہیں اور امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات انہی سے مروی ہیں. یعنی امام بخاری نے بعض حدیثیں اپنے ان استاد سے ایسی نقل کی ہیں کہ امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 3 واسطے فقط، ان کے استاد، ان کے استاد کے استاد اور استاد، بس، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے. ایسی روایت کو ثلاثی کہتے ہیں. ابو عاصم نبیل ہیں، یہ بھی تبع تابعین میں سے ہیں اور بڑے تابعین سے روایت کرتے ہیں. یہ امام بخاری کے اونچے اساتذہ میں سے ہیں. ان سے امام بخاری روایت کرتے ہیں تو ان کی سند اونچی ہو جاتی ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ مکی ابن ابراہیم اور ابو عاصم دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. دوسرا طبقہ ان کے مشائخ میں ان حضرات کا ہے جو تبع تابعین کے اہم اثر ہیں، لیکن انہوں نے تابعین سے روایت نہیں کی، تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور تبع تابعین ہی سے روایت کی، تو یہ اتباع تابعین میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح آگے ان کے طبقات بتائے ہیں انہوں نے. ان میں متعدد حضرات داخل ہیں جن میں امام ترمذی بھی ہیں. امام بخاری کے شاگرد ہیں لیکن کچھ حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی سے بھی حاصل کی. امام ترمذی یہ دوسرے مشائخ سے حاصل کر کے آئے تھے جو امام بخاری کو نہیں پہنچی تھی، تو انہوں نے امام ترمذی سے وہ حدیثیں سنی، یعنی استاد نے شاگرد سے. امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں جو امام بخاری نے ان سے سنی. وہ جب یہ حدیث ذکر کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہذا ما سمع
محمد بن اسماعیل منی، یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے مجھ سے سنی۔ بہرحال امام بخاری اس طرح سارے عالم کا سفر کرنے کے بعد بڑا ذخیرہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے مشائخ سے اپنے پاس حاصل کر کے آئے۔ جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ کسی جگہ کوئی بڑے شیخ موجود ہیں، اور صرف اتنی بات نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو امام بخاری نے ابھی تک نہیں سنی، بلکہ اگر یہ پتہ چلتا کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو امام بخاری نے پہلے سن رکھی لیکن ان کے پاس وہ حدیث کم واسطوں سے ہے، یعنی اس کی سند عالی ہے، تو محض اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے امام بخاری اس کا سفر کرتے اور ان سے حدیث حاصل کر کے اپنی وسائط کو کم کرتے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بات سنی، ہمارے بیچ میں دو واسطے ہیں، یہ وہ اور پھر وہ، تو اب معلوم ہے کہ یہ جن سے میں نے سنی ان کے استاد موجود ہیں فلاں جگہ پر، تو حالانکہ یہ بات تو پہنچ چکی ہے میرے علم میں، لیکن پھر بھی یہ دو واسطوں میں سے ایک کم کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر کے سنا، تاکہ اب یہ نہیں بلکہ ایک ہی واسطہ رہے۔ تو اس کو محدثین کے یہاں سند عالی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب امام بخاری کو پتا چلا کہ عبد الرزاق ابن حمام صنعانی، جن کی کتاب مصنف عبد الرزاق مشہور ہے، یمن کے رہنے والے اور بڑے محدث ہیں، ان کے پاس بڑی عالی سند ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے یمن کا سفر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یمن جائیں اور جا کر عبد الرزاق سے حدیث حاصل کریں، لیکن پتہ نہیں کسی نے یہ کہہ دیا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون، ریڈیو وغیرہ تو کوئی تھا نہیں، خبریں جو ہیں زبانی پہنچتی تھی، تو آپ کا سفر بیکار ہوگا، تو امام بخاری نے سفر منسوخ کر دیا۔ بعد میں کچھ مدت کے بعد معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اور عبد الرزاق ابھی زندہ ہیں، تو امام بخاری کو افسوس ہوا کہ میں نے اس وقت سفر نہ کیا، لیکن بعد میں سفر کا موقع نہ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری عبد الرزاق کے ہم عصر ہونے کے باوجود ان سے براہ راست حدیث روایت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بخاری کو ان مشائخ سے علم حاصل کرنے کے نتیجے میں علم حدیث کا ایک ستون بنا دیا تھا۔ ابھی ان کی عمر 18 سال کی تھی کہ پہلی کتاب انہوں نے قضائے صحابہ و تابعین لکھی، اسی کے ساتھ دوسری بڑی کتاب تاریخ کبیر تصنیف کی۔ یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے اور اس میں امام بخاری نے حدیث کے راویوں کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں مختصر تعارف کرایا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کی حدیثیں معتبر ہیں یا نہیں، یہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ، ثقہ ہیں تو کس درجے کے ہیں۔ یہ کتاب امام بخاری نے مدینہ منورہ میں لکھی اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مدینہ میں چاندنی راتوں میں لکھی۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مختلف کاموں کے لیے انہوں نے اوقات اور دن تقسیم کیے ہوں گے، اور تاریخ کبیر لکھنے کے لیے وہ دن مخصوص فرمائے ہوں گے جن میں چاندنی رات ہوتی ہے، اس میں ہزاروں راویوں کا ذکر ہے، اور اس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ جتنے راویوں کا میں نے اس میں ذکر کیا ہے ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واقعہ مجھے یاد ہے، لیکن میں نے وہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ سارے واقعات میں اس میں ذکر کرتا تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جاتی۔ امام بخاری کا علم و اتقان، حدیث کی سند پر نظر، یہ اس زمانے کے حضرات محدثین میں مشہور معروف ہو گیا تھا۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ بچپن ہی میں، یعنی ابتدا میں جب حدیثیں پڑھ رہے تھے، اس وقت ان کے استاد نے شہادت دی کہ اس آدمی کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانے میں حدیثیں یاد ہونے کا معنی یہ نہیں کہ خالی متن، بلکہ حدیث سند کے ساتھ۔ ان کے رفقا درس کہتے ہیں کہ جب یہ بصرہ آئے اور کسی استاد کے حلقہ درس میں حدیث حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، تو معمول یہ تھا کہ جب استاد حدیث بیان کرتے تھے تو سارے طلبہ لکھا کرتے تھے۔ استاد حدیث بیان کر رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، لیکن صرف ایک آدمی وہ تھا جو نہیں لکھتا تھا، بس سن رہا۔ ان کے ایک ہمدرد تھے، کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہو اور وقت برباد کرتے ہو، لکھتے نہیں، کیونکہ لکھتے نہیں تو ظاہر ہے یاد کیسے رہے گا، تو تمہارا یہ سفر بیکار ہو جائے گا۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اب تک آپ نے کتنے صحیفے لکھے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی تعداد۔ کہا کہ ذرا لے آؤ، کہتے ہیں کہ میں لے آیا، اس میں اور جتنی حدیثیں اتنے عرصے میں استاد نے سنی تھی
وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری سند اور متن کے ساتھ سنا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حافظے کا یہ مقام شروع ہی سے عطا فرمایا تھا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ حدیثیں یاد ہیں، بلکہ اس کے ساتھ صحیح اور سقیم سند کی علل پر بھی گہری نگاہ تھی۔ اس معاملے میں ان کا ثانی ملنا مشکل ہے۔ امام بخاری کے واقعات میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ بغداد تشریف لے گئے تو چونکہ وہاں کے علماء نے امام بخاری کے حافظے کی شہرت سن رکھی تھی، انہوں نے چاہا کہ ذرا امتحان لیں، تو بغداد کے 10 بڑے بڑے علماء جن میں سے ہر ایک حدیث کا عالم تھا آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ہر آدمی 10 حدیثیں چن لو اور ہر شخص ان 10 حدیثوں میں سے کچھ گڑبڑ کرے، کبھی سند میں گڑبڑ کر دے تھوڑی سی آگے پیچھے، کہیں متن میں گڑبڑ کرے اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دے اور ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ ملا دے۔ اس طرح 10 حدیثیں ہر آدمی تیار کر لے تو 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں یعنی کل 100 حدیثیں تیار کی۔ جب امام بخاری آئے بیٹھے تو مجلس جم گئی، آس پاس لوگ امام صاحب کی زیارت کے لیے آئے، مجلس گرم ہوئی تو ان میں سے 10 حضرات نے کہا ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کی توثیق حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ان حضرات نے جو حدیثیں گڑبڑ کر کے تیار کر رکھی تھی پڑھنا شروع کیا۔ پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری نے فرمایا کہ آپ، اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ اس کی توثیق فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا عارف ہو، یہ حدیث میں نہیں جانتا۔ دوسری حدیث پڑھی، امام صاحب نے فرمایا لا عارف ہو۔ تیسری پڑھی، کہا لا عارف ہو، یہاں تک کہ 10 کی 10 حدیثیں اس نے پڑھ لی اور امام صاحب کہتے رہے لا عارف ہو۔ پھر دوسرے نے اسی طرح 10 حدیثیں پڑھی، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے 100 کی 100 حدیثوں کے بارے میں وہ کہتے رہے لا عارف ہو۔ جو سمجھدار تھے سمجھ گئے کہ امام بخاری جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ حدیث سنا رہے ہیں اس طرح میں ان کو نہیں جانتا، یہ گویا اس طرح صحیح نہیں، اور امام بخاری سمجھ گئے کہ کیا گڑبڑ کی ہے۔ لیکن عام لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شہرت، اور ہمارے یہاں کے علماء نے 100 حدیثیں ان کو سنائی تو ایک بھی ان کو معلوم نہیں کہ کون سی حدیث کیا ہے۔ لیکن جب 100 کی 100 ختم ہو گئی تو امام بخاری نے پہلے آدمی کی طرف توجہ کی جس نے سب سے پہلے 10 سنائی، کہ آپ نے جو حدیثیں سنائی ان میں پہلی حدیث یوں سنائی تھی، اس نے جیسی سنائی ہو، لیکن یہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، سند میں فلاں گڑبڑ ہے اور متن میں فلاں گڑبڑ، اور آپ نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث سنائی وہ یہ تھی اور وہ ایسی نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ اس طرح 100 کی 100 حدیثوں میں جتنی گڑبڑ کی تھی ان سب کو بتلایا اور اسی ترتیب سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے مقدمے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا ان حدیثوں کے اندر واقع ہونے والے نقصان کی نشاندہی کر دینا اتنا تعجب کے قابل نہیں، کیونکہ امام بخاری حدیث کے امام تھے، انہوں نے غلطی کو پہچان لیا، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس ترتیب سے وہ 100 حدیثیں بیان کی گئی تھی جو گڑبڑ والی، وہ گڑبڑ والی بھی یاد رکھی۔ امام بخاری نے اسی ترتیب سے جواب دیا کہ تم نے پہلے نمبر پر یہ حدیث پڑھی، دوسرے نمبر پر یہ، تیسرے پر یہ، اور 100 حدیثیں اسی ترتیب سے پڑھی۔ آج لوگ یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بھی مجتہد ہیں اور ہم رجال و نحن رجال، اور اگر وہ کسی حدیث پر ضعف یا صحت کا حکم لگا سکتے ہیں تو ناصر الدین البانی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن نہ ہر کے سر بے تراشت قلندری دانت۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتیں غیر معمولی عطا فرمائی تھی۔ حافظہ محیر العقول بخشا، فہم اللہ نے ایسی عطا فرمائی جس کے نتیجے میں ان کو حدیث کی علل کی پہچان تھی۔ اور یہ واقعہ جو بغداد کا ہے، اسی قسم کا ایک واقعہ خراسان یا نیشاپور میں پیش آیا، وہاں بھی علماء کرام نے ایسا امتحان لینے کی کوشش کی اور امام بخاری اس میں سرخ ہو کر نکلے۔ بصرہ تشریف لے گئے، وہاں حلقہ درس ہوا تو امام بخاری نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ میرے آس پاس حدیثیں سننے کے لیے جمع ہیں تو میں آپ کو آج آپ ہی کے شہر کے ان اساتذہ کی وہ حدیثیں سناؤں گا جو آپ نے نہیں سنی۔ چنانچہ حدیثیں سنانا شروع کی۔ اب حدیث تو لوگوں نے سنی ہوئی تھی
تو بظاہر لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ ہماری سنی ہوئی حدیث ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی حدیث سناؤں گا جو آپ کے شہر والوں کی ہے مگر آپ نے نہیں سنی. تو پھر اس تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی یہ منصور ابن معتمر کے واسطے سے نہیں ہے. آپ کو جو حدیث پہنچی وہ منصور کے علاوہ دوسرے واسطوں سے پہنچی. تو میں نے آپ کو جو سنائی وہ منصور کے واسطے سے سنائی. بتاؤ تم نے منصور کے واسطے سے سنی؟ تو لوگوں نے کہا حدیث تو سنی لیکن اس سند کے ساتھ منصور کے واسطے سے نہیں سنی. پھر اسی طرح درجنوں حدیثیں امام بخاری نے اس طرح سنائی جس کے معنی کہ امام بخاری کو یہ بھی معلوم تھا کہ بصرہ والوں میں جو حدیثیں مشہور ہیں وہ کون سے راویوں سے ہے اور میرے پاس کسی اور راوی کے ذریعے سے آئی ہے. اور پھر اتنے یقین سے کہنا کہ تم نے نہیں سنی یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے پورے شہر کے تمام علم کا احاطہ کیا. امام بخاری ایک دن امام فریابی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. فریابی بھی بہت بڑے محدث ہیں. فریابی نے حدیث سنائی سفیان ثوری کے حوالے سے. حدثنا سفیان قال حدثنا ابو عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نسائہ بغسل واحد. حدیث تو مشہور ہے، سب جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور آخر میں ایک ہی غسل فرمایا. لیکن جو سند پڑی وہ عجیب و غریب تھی. حدثنا ثوری قال حدثنا ابو عروہ. امام فریابی نے جب یہ حدیث پڑھی اس وقت پوری مجلس بھری ہوئی تھی اور سب حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء تھے. سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ تو کبھی سنی نہیں. دراصل امام فریابی نے سفیان ثوری کی ایک عادت کا ذکر کیا. سفیان ثوری کبھی کبھی لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے اور امتحان میں سند اس طرح بیان کرتے تھے کہ آدمی جس نام سے مشہور ہے وہ نام نہیں بلکہ اس کی کنیت. کیا اس طرح بیان کرتے تھے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ہوا. یہ حدیث بھی انہوں نے اسی طرح بیان کی. امام بخاری نے دیکھا کہ لوگ حیران ہیں تو انہوں نے فرمایا اس میں تعجب کی بات نہیں. ابو عروہ کنیت معمر کی، ابو الخطاب کنیت قتادہ کی اور ابو حمزہ کنیت حضرت انس کی. سند یوں ہے حدثنا معمر قال حدثنا قتادہ عن انس بن مالک. سفیان ثوری نے لوگوں کے امتحان لینے کی خاطر راویوں کا نام لینے کے بجائے کنیت سے وہ حدیث روایت کی. اس واسطے لوگ چکر میں پڑ گئے لیکن امام بخاری پہلی نظر میں پہچان گئے. آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب ساری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو اجمی یعنی گونگا کہتے ہیں. اور بہرحال یہ فخر اور سعادت اہل عرب کو حاصل ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر تشریف لائے، وہیں تعلیم و تبلیغ فرمائی. لہذا اسلامی علوم کا پہلا سرچشمہ عرب ہے. اس وجہ سے اگر اہل عرب کو اپنے اس مقام پر ناز ہو تو کوئی زیادہ بعید نہیں کہ تھوڑے بہت ناز کی گنجائش ویسے بھی موجود ہے. لیکن بسا اوقات یہ ناز تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے. اہل عرب کسی غیر عرب کو خاطر میں نہیں لاتے اور آسانی سے کسی آدمی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پہلے زمانے میں تو دیانت و امانت زیادہ تھی، اس واسطے یہ حدود میں رہتے تھے، لیکن اب تو بہت ہی بڑھ گئے. امام بخاری بخارا کے رہنے والے اجمی اور ان کی چوتھی پانچویں پشت کے اندر غیر مسلم، تو ایسے آدمی کو عرب والے اپنا امام مانیں یہ بہت دور کی بات ہے. تو اہل عرب کسی کو اپنا پیشوا یا امام مان لیں یہ بہت مشکل کام. لیکن اللہ جل جلالہ نے امام بخاری کو وہ مقام بخشا کہ سارے عرب اور سارا عالم اسلام ان کی جلالت قدر اور حدیث میں ان کے مقام بلند کا نہ صرف معترف ہوا بلکہ سر جھکا دیا کہ ہاں جو اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. میں نے اپنے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ کشمیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چائے پی کر محدث بنا کرتا تو میں امیر المومنین فی الحدیث ہوتا. وہ تھے ہی اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث. مقصد یہ تھا کہ یہ علم کیا چاہتا ہے؟ یہ علم کچھ قربانی چاہتا ہے، محنت اور مشقت چاہتا ہے. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو والد کافی مال چھوڑ کر گئے تھے جن میں سے 25,000 درہم امام بخاری کے حصے میں آئے. 25,000 درہم اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم تھی. امام بخاری نے سوچا کہ اگر وہ خود تجارت میں لگتے ہیں تو علمی مشغلے سے دور ہونے کا اندیشہ ہے. انہوں نے چاہا کہ یہ رقم کہیں مزاربت پر لگا دیں، یعنی کسی دوسرے پر وہی تجارت کے لیے دے دیں اور یہ جو ہیں خالی موڈی پر یہ لیتے رہیں.
ایک آدمی کو رقم دی کہ بھائی یہ میں آپ کو مضاربتاً دیتا ہوں، آپ اس سے تجارت کر کے جو نفع ہو مجھے دے دیا کریں۔ وہ اللہ کا بندہ وہ پیسے لے کر بیٹھ گیا، نہ نفع دیتا ہے نہ واپس کرتا ہے، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ساری رقم لے کر بیٹھ گیا۔ جس شہر میں وہ تھا وہاں کا حاکم امام بخاری کی عزت کرتا تھا، تو کسی نے امام بخاری کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ اس شہر کے حاکم کو خط لکھیے، وہ اس آدمی کو بلا کر زبردستی آپ کے پیسے نکلوائے گا، کم از کم آپ کی اصلی رقم تو مل جائے گی۔ تو یہ مطالبہ جائز تھا، حاکم کی مدد لی جائے، اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن امام بخاری نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آج میں اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اس حاکم کی مدد حاصل کروں گا تو اس کا میری گردن پر ایک احسان ہو جائے گا۔ اور ان حاکموں کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی احسان مفت نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ اگر آج میں نے ان کی مدد لی اور انہوں نے مجھ پر احسان کیا تو کسی وقت یہ مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں ان کا احسان نہیں لینا چاہتا اور ان کی مدد نہیں لینا چاہتا۔ اب کیا طریقہ ہو؟ تو اس آدمی سے کہا بھائی کچھ صلح کر لو، تم پورے اکٹھے نہیں دے سکتے تو کچھ قسطوار دے دو۔ رد و قضا کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوا کہ مہینے میں 10 درہم دیا کروں گا۔ اب کہاں 25,000 درہم اور کہاں 10 درہم مہینے کے؟ 10 درہم مہینے تو سال میں 120 ہوئے ساری عمر میں، اور جو 10 درہم ماہانہ مل رہے ہیں وہ 10 درہم کیا قیمت رکھیں گے؟ آدمی کو اکٹھی رقم ملے تو کچھ کام بھی آوے، 10 درہم ماہانہ ٹوٹ کر ملیں گے تو کیا فائدہ؟ لیکن امام بخاری نے فرمایا چلو بھائی جھگڑا کون کرے، 10 درہم ہی دے دو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بعد میں وہ 10 درہم ماہانہ بھی نہیں دیے، ساری رقم اس طرح ضائع ہو گئی، لیکن کسی حاکم کا احسان لینا گوارا نہیں کیا۔ اگر ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو رقم مل جاتی، لیکن حاکم کا احسان لینا گوارا نہیں کیا تاکہ اپنے استغنا میں کوئی فرق نہ آئے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اب کوئی آمدنی کا ذریعہ تو تھا نہیں، کھائیں کہاں سے؟ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب بکثرت فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی، آمدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں، آمدنی بڑھانے کے لیے تو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور اسباب بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ بھائی کہیں آپ تجارت کریں گے تو بھی پیسے آئیں، کیا ضروری ہے تجارت میں کامیابی نہ بھی ہو، کبھی کارآمد ہوئے کبھی نہیں ہوئے، لیکن خرچ گھٹانا اپنے اختیار میں، آمدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں، خرچ گھٹانا اپنے اختیار میں۔ جتنا اپنی ضروریات، خواہشات، حاجات کو کم سے کم کرتے ہوئے خرچ گھٹاؤ گے انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ امام بخاری نے اسی اصول پر عمل کیا۔ عمل یہ کیا کہ کھانا انتہائی کم کھانے کی عادت ڈالی، بعض اوقات ایک وقت کا 4 بادام سے کھایا، اور کھانا روٹی بغیر سالن کی کھائی۔ کہا کہ بھئی پیٹ ہی تو بھرنا ہے، پیٹ بھرنا اس حد تک کہ آدمی زندہ رہے تو وہ روٹی سے بھر جاتا ہے، سالن کی کیا ضرورت؟ لوگوں کو اس راز کا پتہ نہیں تھا کہ امام بخاری سالن نہیں کھاتے۔ راز کا پتہ اس طرح چلا کہ امام بخاری ایک مرتبہ بیمار ہوئے، کسی طبیب کے پاس جانا پڑا، طبیب نے بیماری کی تشخیص کے لیے پیشاب وغیرہ دیکھا اور کہا یہ فضلہ کسی راہب کا معلوم ہوتا ہے۔ راہب عیسائیوں کے یہاں دنیا کے چھوڑنے والے کو کہتے ہیں جس نے کبھی سالن نہیں کھایا۔ امام بخاری کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا ہاں آج 40 سال ہو گئے میں نے سالن نہیں کھایا، خالی روٹی۔ طبیب نے کہا آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ سالن کھاؤ۔ کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ پھر دوستوں اور عزیزوں نے اصرار کیا تو تھوڑی سی چینی یا کچھ اور معمولی چیز تھوڑی بہت کھانی شروع کر دی، اس طرح وقت گزارا۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھی عمر بن حفص فرماتے ہیں کہ بصرہ کے مشائخ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سبق میں غیر حاضر۔ اب ان سے یہ بات بہت بعید تھی کہ وہ سبق میں غیر حاضر رہے، تو ہمیں تعجب ہوا۔ ایک دن 2 دن نہیں آئے تو ہمیں خیال ہوا شاید بیمار ہوں، کیونکہ بیماری کے بغیر ناغہ کرنے والے آدمی نہیں۔ تو ہم عیادت کی غرض سے ان کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک جوڑا کپڑے کا پہن کر آئے تھے،
وہی جوڑا دھو لیتے، جب ضرورت ہوتی دھو لیتے پھر پہن لیتے، لیکن دھلتے دھلتے اتنا پھٹ گیا کہ اب سطر چھپانے کے لیے بھی کافی نہیں، اس واسطے گھر سے نکلنے سے معذور ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کپڑے کا انتظام کیا، اس کے بعد امام بخاری نے سبق میں آنا شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جب ہم اس حدیث کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو شرم اور ندامت اتنی معلوم ہوتی ہے کہ اس تعیش کے ساتھ ان آسائشوں میں ہم لوگ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، اور ان حضرات نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے وقت گزارے ہیں، تب جا کر امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنے ہیں۔ یہ قربانیاں دے کر علم حاصل کیا۔ علم میں نور اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک طالب علموں کو عبادت کا ذوق نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو۔ اگر علم عبادت کے ذوق سے خالی اور گناہوں سے آلودہ ہے، وہ علم جہل ہے۔ وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبالے جہاں یاد حق نہ ہو۔ علم خاص طور سے دین کا علم، جیسا میں نے عرض کیا، یہ اس وقت تک بارآور اور اس میں نور اور برکت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ عبادت کا ذوق نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بخاری کو بحصہ وافر عطا فرمائی تھی۔ اول تو امام بخاری کی ساری زندگی عبادت تھی۔ جس آدمی نے اپنا گھر بار، کاروبار، اپنی دنیا، ہر چیز کو چھوڑ رکھا ہو صرف اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرے، تو اس کا ہر لمحہ عبادت ہی ہے۔ حدیث کا سننا، سنانا، محفوظ کرنا، تصنیف و تعریف کرنا، ہر چیز عبادت ہے۔ اس کے باوجود فضائل اعمال اور نوافل کا اہتمام اور تلاوت قرآن کریم کا اشتغال، یہ امام بخاری کے حالات میں واضح نظر آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں امام بخاری ایک تو تراویح میں قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ ہر رکعت میں 20 آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ایک قرآن مجید تراویح کے اندر ختم فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ روزانہ اتنی تلاوت کا معمول تھا کہ ہر تیسرے دن ایک قرآن مجید پورا ہو جاتا تھا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد اور خادم محمد بن ابی حاتم وراق ہے۔ وراق ورق سے نکلا ہے، جس کے معنی کاغذ کے ہیں، اور وراق کا لفظ پرانے زمانے میں 3 آدمیوں پر بولا جاتا تھا۔ ایک تو کتابوں کے بیچنے والے کو وراق کہتے تھے، دوسرا کباڑی جو پرانی قسم کی چیزیں فروخت کرتا ہو، کتابیں خاص طور سے بوسیدہ کتابیں، اور تیسرا وراق بعض اوقات اس آدمی کو کہا جاتا تھا جو کسی بڑے مصنف کے ساتھ لگ گیا، مصنف اس کو کچھ لکھا دیتا، وہ لکھ کر نسخے بنا کر لوگوں میں بیچا کرتا، اس کو بھی وراق کہتے ہیں۔ محمد ابن ابی حاتم وراق امام بخاری کے وراق تھے، اور صحبت بھی کافی اٹھائی تھی۔ صحبت اٹھانے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو امام بخاری کے بہت سے فضائل سے واقف فرمایا۔ امام بخاری کی رات کس طرح گزرتی تھی، اس بارے میں وراق کہتے ہیں کہ ایک رات امام بخاری کے پاس سو گیا، سوچا کہ آج رات امام بخاری کے ساتھ گزاروں گا، تو دیکھتا کہ امام بخاری سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک دیکھا کہ اٹھے، قریب میں جو چراغ رکھا ہوا تھا چکماک کے ذریعے سے جلایا، کاپی اٹھا کر لائے، اس میں کوئی حدیث لکھی، اس کو پڑھا، نشان لگایا، نشان لگا کر پھر رکھ دیا، چراغ گل کیا، پھر لیٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھ پون گھنٹہ گزرا ہوگا، پھر اچانک دیکھا، پھر اٹھے، پھر اٹھ کر چراغ جلایا، پھر کتاب وہی صحیفہ نکالا، اس میں کچھ پڑھا، نشان لگایا، پھر لیٹ گئے۔ ساری رات یہی ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے، چراغ جلاتے، نشان لگاتے، پھر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ جب سحر کا وقت ہوا، یعنی فجر سے پہلے کا، اس وقت اٹھے، اٹھ کر 13 رکعتیں تہجد اور وتر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اشتغال علم جاری ہے، رات کو لیٹتے وقت بھی ذہن پر علم کی باتوں کا خیال، جو بات یاد آتی رہی اس کو اٹھ کر لکھتے رہے۔ کوئی مجھ جیسا مولوی ہوتا تو یہ تعویل کرتا کہ رات میں علم کے کام میں مشغول رہا ہوں، تو حدیث کی روح سے یہ تہجد پڑھنے سے بھی افضل کام ہے، لہذا تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت، رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی، لہذا سو جاؤ۔ ہم لوگوں کو وہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے، تدارس فی العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، اور فقیہ واعظ اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اور یاد اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے بڑی چھٹی مل جاتی ہے۔ چھٹی یہ ملتی ہے کہ فقیہ بن جاؤ، فقیہ بن کر پڑھنے لکھنے میں لگ جاؤ تو عبادت سے چھٹی۔ ایک فقیہ 1000 عابد سے بہتر ہے،
شیطان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ یہ سب در حقیقت شیطان کا دھوکہ ہے جس کے اوپر اشد کہا گیا۔ یاد رکھو اس حدیث کے معنی یہ نہیں کہ عبادت آدمی بالکل چھوڑ دے اور فقیہ بن کر بیٹھ جائے۔ فقیہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کچھ نہ کچھ عبادت کا ذوق نہ ہو۔ یہاں جس فقیہ اور جس عابد کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ اس عابد کا ہے جس نے اپنا سارا مشغلہ صبح سے شام تک عبادت بنایا ہو، نفلیں پڑھتا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس نے فقہ کو اپنا اصل مشغلہ بنایا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل میں ان کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو عبادت کے فارغ نہیں کیا۔ وہ مراد ہے، یہ نہیں کہ اب فقہ پڑھ لیا تو نہ تہجد کی ضرورت، نہ اشراق، نہ چاشت، نہ اوابین، نہ نوافل۔ ہمارے جتنے بزرگ فقہاء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عبادت کے اس ذوق سے خالی ہو، تو باوجود اس علمی اشتغال کے امام بخاری کو عبادت کا ذوق بھی تھا۔ امام بخاری کا اس سے بھی زیادہ اہم چیز گناہوں سے بچنا، تقویٰ، تورع اور احتیاط، کوئی گناہ سرزد نہ ہو بلکہ معصیت کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ امام بخاری نے کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی خرید و فروخت بھی کر لی، شاید کسی مکان کی بات کی یا کسی چیز کی اس کو بیچنا چاہ رہے تھے، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یہ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو 5000 درہم نفع دیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی میں ذرا سوچوں گا، کل جواب دوں گا۔ کل آنے سے پہلے ایک اور پارٹی آ گئی، اس نے 10,000 درہم نفع کی پیشکش کی۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہترین موقع ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ابتدائی بات کر چکا ہوں جو 5,000 نفع دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابھی سودا تھوڑا ہوا، آپ نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ کل جواب دوں گا۔ فرمایا کہہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں کچھ نیت آ گئی تھی کہ میں ان کو دوں، لہذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں 5,000 درہم کی خاطر اپنی اس نیت کو خراب کروں، لہذا اس کو رد کر دیا اور پہلے والوں کو بیچ دیا۔ امام بخاری بڑے کمال درجے کے تیر اندازی میں ماہر تھے، تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا تھا اور تیر اندازی کی مشق کرنے کا شوق بھی تھا، غالباً اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تھی، کیونکہ آپ نے تیر اندازی کی ترغیب دی، اس واسطے مشغلہ بھی تیر اندازی کا اختیار کیا۔ ایک دن تیر اندازی کے لیے نکلے، جنگل میں کسی نشانے پر تیر لگایا، عام طور پر تو نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھتا تھا، کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن امام بخاری کا نشانہ اس روز خطا گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا، کسی آدمی نے اپنی دکان اور مکان کے آگے پل بنا رکھا تھا، جیسے ادھر مکان ہے چھوٹی سی نالی ہو تو اس پر آنے جانے کے لیے پل جیسا بناتے ہیں، نالے والے سے گزرنے کے لیے پل کی میخ جو تھی، میخ کھونٹی پر تیر جا کر لگا، اس سے میخ ٹوٹ گئی۔ تو امام بخاری کو بہت صدمہ ہوا کہ میرے تیر سے دوسرے آدمی کی چیز کو نقصان پہنچا۔ اس سے انہوں نے تیر اندازی چھوڑ دی اور اپنے ساتھی سے کہا بھائی خدا کے لیے میرا ایک کام کر دو، اس پل کے مالک کو ڈھونڈو، اس کو میری طرف سے کہو کہ اس کے پل کی مرمت یا دوبارہ بنانے میں جو خرچ آتا ہو مجھ سے لے لے اور اس کو دوبارہ تعمیر کرا دے اور مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ صاحب جا کر پل کے مالک کو امام بخاری کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں، امام بخاری کے اوپر تو میری جان بھی قربان اور ساری میری دولت ان کے اوپر خرچ ہو جائے تو بھی مجھے پرواہ نہیں، ان کو پیغام دے دو کہ مجھ کو کوئی شکوہ نہیں، نہ مجھے کوئی تاوان لینا ہے۔ آ کر اس نے بتا دیا کہ اس آدمی نے تاوان لینے سے انکار کر دیا، معاف کر دیا، اس کے باوجود مدتوں تک اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے 300 درہم روزانہ صدقہ کرنے کا معمول رہا تاکہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کا کچھ نہ کچھ تدارک ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ علم حاصل کیا غیبت کرنا حرام ہے، اس وقت سے ساری عمر الحمدللہ کبھی کسی آدمی کی غیبت نہیں کی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی تاریخ کبیر ساری غیبت سے بڑی پڑی ہے، اس میں راویوں کا لکھتے ہیں، یہ راوی معتبر نہیں ہے۔ تاریخ کبیر میں رجال کے حالات ہیں، اس میں راویوں کی تصدیق بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ حافظہ اچھا نہیں، کسی کا معاملہ کچھ ہے۔ امام بخاری نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، جو کچھ ہے وہ کسی نہ کسی امام کی بات کو نقل کیا ہے، اگرچہ جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ضرورت کی خاطر اور لوگوں کو کسی آدمی کی برائی سے متنبہ کرنے کے لیے اگر اس کی کوئی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں، لیکن امام نے یہ فرمایا کہ باوجود کہ وہ غیبت نہیں ہوتی پھر بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ امام بخاری کی احتیاط ہے۔
علماء کرام نے فرمایا کہ امام بخاری کی تاریخ کبیر میں اور دوسرے حضرات کی اس نوع کی کتابوں میں ایک فرق اور بھی ہے. امام بخاری کے الفاظ دوسروں کے مقابلے میں بہت محتاط. وہ یہ کہنے کے بجائے کہ ضعیف ہے یوں لکھیں گے کہ کہیں تکلموا فیہ کہ اس میں لوگوں نے کلام کیا ہے. بعد مرتبہ دوسرے علماء کہہ دیتے ہیں دجال کذاب. اس قسم کے الفاظ امام بخاری کی تاریخ کبیر میں نہیں ملتے. جو آدمی غیبت سے بچنے کا اتنا اہتمام کرتا ہو کیونکہ جتنے گناہ ہیں ان میں جن گناہوں سے اجتناب کرنے کا ایک مسلم کو حکم دیا گیا اس میں شاید سب سے مشکل کام غیبت سے بچنا ہے. کیونکہ انسان بہت سی مرتبہ غیر شعوری طور پر ہی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑا مشکل کام ہے. تو جو آدمی اپنی زندگی کو غیبت سے بچا کر گزار دے وہ دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیسے کرے گا؟ تو ساری زندگی تقویٰ، ورع، عبادت، شوق عبادت میں گزری اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے علم حدیث میں یہ مقام عطا فرمایا. امام بخاری کی ابتلا کا آخری واقعہ. امام بخاری آخر میں بخارا میں مقیم ہوئے تو وہاں کا جو امیر خالد زحلی تھا اس نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھاؤ. امام بخاری نے فرمایا کہ میں علم حدیث کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتا کہ سلاطین اور عمراء کے گھر پر جا کر اس کو پڑھاؤں. اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا حلقہ درس کھلا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے بعض اکابر جو ہیں حضرت معاذ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ وہ ٹیوشن دینے کو پسند نہیں کرتے تھے. جو علماء مولوی لوگ جو ٹیوشن کے لیے گھر پر جاتے ہیں اس کو حضرت معاذ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں مسجد انوار کے مدرسے میں بھی یہ قاعدہ رکھا ہے. جس زمانے میں شروع میں یہ قاعدہ رکھا گیا تو ایک مولوی صاحب کو بہت ناگوار ہوا. بڑا سخت خط لکھ کر کے گئے میرے نام کہ آپ نے یہ قاعدہ رکھوایا. میں نے کہا بھائی حضرت معاذ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود سنا اور دیکھو اس کا ماخذ یہ ہے. امام بخاری نے فرمایا میں اس علم حدیث کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتا کہ سلاطین و عمراء کے گھر پر جا کر پڑھاؤں. اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا حلقہ درس کھلا ہوا ہے اس میں آ جائے شامل ہو جائے. لیکن میں اس حدیث کے علم کو لے کر ان کے در پر جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں. یہ علم اس کی عزت اور وقت کے خلاف ہے. اس نے دوسری تجویز پیش کی کہ ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی الگ وقت مقرر کر لیں. کوئی ایسا وقت خاص کر لیں جس میں دوسرے طلباء کو آنے کی اجازت نہ ہو. امام بخاری نے یہ بھی منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں لوگوں کو علم حاصل کرنے سے محروم کر اس کو اس طرح علم حدیث نہیں دیا جا سکتا. لہذا انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. اور جب اس کی طرف سے اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا ہاں اگر تم ایک حکم جاری کر دو اور مجھے عام طلباء کے لیے حلقہ درس قائم کرنے سے منع کر دو کہ آپ کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے آپ حلقہ درس نہیں لگا سکتے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہوں گا اور اپنا حلقہ درس چھوڑ دوں گا. پھر تم اکیلے آؤ یہ دوسری بات ہے. لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہے اس وقت تک میں یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو آنے سے روک دوں. امام بخاری کی یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس ناگواری کے نتیجے میں اس نے امام بخاری کے خلاف سازشیں شروع کر دی. ان سازشوں میں امام بخاری کی طرف بعض اوقات غلط باتیں منسوب کی گئی اور بالآخر اس بات کا بہانہ تلاش کیا گیا کہ امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا جائے. چنانچہ ان کے خلاف مختلف قسم کے تہمتیں جو ہے لگا کر بخارا سے نکلنے کا حکم دیا. اگرچہ بعد میں امام بخاری کی بددعا لگی اور خود یہ خالد انتہائی ذلیل ہوا اور امیر کی طرف سے اس کے اوپر جو خلیفہ تھا اس کی طرف سے حکم آیا اور معزول کر دیا گیا. گدھے پر بٹھا کر سارے شہر میں گھمایا گیا. برا امام بخاری بخارا سے نکلنے پر مجبور ہوئے. جب بخارا سے نکلنے کا حکم ہوا تو سمرقند کے لوگوں نے امام بخاری کو اپنے آنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں آ جائیں. امام بخاری ان کی دعوت کے مطابق بخارا سے روانہ ہو گئے. لیکن جب روانہ ہوئے تو سمرقند کے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. بعض حضرات نے امام بخاری کو بلانے کی حمایت کی. وہ چاہتے تھے کہ یہاں آ کر رہیں اور بعض ان کے آنے کی مخالفت کرتے رہے. مخالفت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو الزامات لگا کر بخارا سے نکالا گیا تھا اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کو سمرقند میں رکھیں. اس طرح وہاں جھگڑا کھڑا ہو گیا.
امام بخاری بخارا سے نکل چکے تھے، سمرقند نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اس جھگڑے کی اطلاع پہنچی، تو وہ سمرقند سے کچھ فاصلے پر خرطنگ نامی ایک بستی جہاں ان کے کچھ رشتہ دار تھے جا کر مقیم ہو گئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام بخاری نے یہ دعا فرمائی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اے اللہ مجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. یہاں اشکال ہوتا ہے کہ احادیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا، پھر تمنا کیوں کی؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب کسی دنیاوی تکلیف اور دنیاوی سبب سے موت مانگے، لیکن اگر کسی دینی سبب سے مانگے کہ میرے دین کو خطرہ اور فتنہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ دعا جائز ہے. بعد نے یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب مجھے اپنے دین کے لیے تحفظ میں دشواری پیش آ رہی، کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے دعا فرمائی. بالآخر ہوا یہ کہ امام بخاری خرطنگ ہی میں اچھے خاصے بیمار ہو گئے، لیکن بیمار ہونے کے بعد پھر طبیعت بہتر ہونے لگی. اس دوران سمرقند کے لوگوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ دور ہوا اور سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ امام بخاری کو اپنے یہاں بلایا جائے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے. امام بخاری نے خرطنگ سے سمرقند جانے کے لیے سواری منگوائی، سفر کا لباس بھی پہن لیا، لیکن سواری پر بیٹھتے ہی اللہ کی طرف سے دائی اجل آ گیا. سمرقند جانے سے پہلے اسی میں امام بخاری وفات پا گئے. چنانچہ خرطنگ میں ہی امام بخاری کی وفات ہوئی، وہاں دفن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزار ہے. یہ سمرقند سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے. شروع میں گزر چکا ہے کہ امام بخاری کی پیدائش سن ہجری 194 میں اور وفات 256 میں ہوئی. اس طرح امام بخاری کی کل عمر 62 سال ہوئی، کچھ دن اوپر ہیں، گویا 63واں سال شروع ہو چکا تھا. کتاب ہے الادب المفرد. محدثین اپنی کتابوں میں جن احادیث کو پیش کرتے ہیں تو 8 مختلف عنوانات کے ماتحت پیش کرتے ہیں. ان میں ایک عنوان ہے ادب. ادب یعنی کوئی پسندیدہ کام یا بات. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ادب بمانا تمیز، تہذیب اور شائستگی کی بات کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے جو کوئی تہذیب اور باتمیز ہو. تو یہاں عام طور پر محدثین اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کی طرف سے رشتہ داروں کے ساتھ معاشرت کا جو طریقہ بتلایا گیا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، یہ سارے امور جن احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں ان کو حضرات محدثین کتاب الادب میں ذکر کرتے ہیں. اور بھی کچھ چیزیں اس سے متعلق ہیں. امام بخاری نے یہ الادب المفرد کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کتاب کے اندر جن روایتوں کو پیش کیا جائے گا وہ صرف اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہاں شروعات اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. گویا اس میں قرآن پاک کی اس آیت کو عنوان کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور بلائی کا سلوک کرے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال الولید بن عزار اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشیبانی يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. یہ روایت امام بخاری اپنے استاد ابو الولید سے اور وہ حضرت شعبہ سے اور وہ ولید بن عزار سے اور وہ ابو عمر الشیبانی سے نقل کرتے ہیں. ابو عمر الشیبانی فرماتے ہیں کہ مجھے اس گھر والے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ منورہ میں جہاں تھا ان کا تو انتقال ہو گیا تھا کہ اس گھر والے نے مجھے بیان کیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
اللہ کی نگاہوں میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے مستحب وقت میں ادا کرنا یہ عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا یہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے عبدیت کے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے نماز کو وقت مستحب میں ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ قلت ثم ای، ابن مسعود فرماتے کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ قال ثم بر الوالدین، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک لفظ بر آتا ہے، ایک لفظ صلہ آتا ہے۔ بر جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بولا جاتا ہے، اور صلہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قلت ثم ای، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب یہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے اور زیادہ جواب عطا فرما دیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد۔ یہ دوسری روایت ہے، امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعض روایتوں میں موقوفاً ہے، بعض میں مرفوعاً بھی ہے، کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یعنی اگر باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اتنا بہت اونچا مقام گویا عطا فرمایا ہے ماں باپ کی خدمت کو، ان کی خوشنودی کو۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا الله الحنان المنان مجيب السماوات والارض والجلال والاكرام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔
اے اللہ جس بچے نے ابھی قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے حفظ کے حقوق کو ادا کرنے کی اس کو توفیق اور اہتمام و سعادت نصیب فرما۔ دن اور رات کے مختلف اوقات میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے تم نے اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا ہے اے اللہ اسی طرح قرآن علوم و معارف سے اس کو مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما، قرآن اخلاق سے اس کو مزین فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کے اوپر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اہل خاندان، اس کے اساتذہ اور مربیوں کے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے اولاد کو حفظ کے اندر لگا رکھا ہے اے اللہ آپ کے سہولت کے ساتھ ان کے لیے حفظ کی تکمیل مقدر فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کے اس سلسلے کو پورے عالم کے اندر اے اللہ مسلمانوں میں عام فرما، قرآن پاک کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ لفظاً و معناً قرآن پاک سے مسلمانوں کو منسلک فرما۔ اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں اے اللہ رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی فرما، مقدمات میں محفوظ کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔